नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के अंदर एक टर्म और एक रियासतों के दरमियान जो सरगर्मियाँ तश्कील पाती हैं उसके हवाले से जो एक पहलू बड़ी अहमियत का हामिल तस्वर किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी। अगरचे बाज़ मानी मफ़हूम के लिहाज से फ़ॉरेन पॉलिसी को और डिप्लोमेसी को एक ही मानी मफ़हूम में समझने का एक तस्वर जब वो इख्तियार किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए बिलख़ुसूस ये नागुज़ीर पहलू है कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के दरमियान जब वो डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी तो दरअसल उन अहदाफ़ का नाम है जो एक रियासत अपने अगराज़ व मकासद के हसूल के लिए जिसका तयन करती है, फिर उन अहदाफ़ को हासिल करने की जो लाहे अमल जो सरगर्मियाँ तरतीब दी जाती हैं और जिस अंदाज में तरतीब की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लोमेसी। तो इसे कहते हैं एक तरफ एजेंडे का तयन है और दूसरी तरफ एजेंडे का हसूल बनाना जाए, जो उसे कामयाब करने के लिए जो एक्ट करना है, डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन डिप्लोमेसी का जो एक तस्वर है, हम इसको अगर मुख्तलिफ जावियों से देखना चाहें तो इसका एक तस्वर जो दिया जाता है वो ये है कि रियासतों के बाहमी तल्लुकात को गुफ्तो शनीद के ज़रिए जो है वो चलाना जाए, डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लोमेसी। यानी कि जो गुफ्तो शनीद या डिप्लोमेसी जो है, डेट इज़ बाई द यूज़ ऑफ द ह्यूमन जो एफर्ट्स हैं या एक ह्यूमन जो एबिलिटीज़ हैं, यानी कि इसके अंदर कोई एज ए टूल जो है वो कोई एलिमेंट ऑफ पावर स्टेट करनी में उसमें कोई जोग्राफी जो हदूद की वायलेशन का कोई कॉन्सेप्ट या किसी ताकत के अंदर जंगो जदल का कोई रास्ता इख्तियार करना जो है वो एक डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं किया जा सकता। तो बुनियादी तौर पर जो है वो गुफ्तो शनीद का जो रास्ता है, डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लोमेसी। फिर यहाँ पर जाकर एक और मैं इसको मफहूम को डिप्लोमेसी के वजाहत के लिए जो एक तारीफ हमारे सामने आती है वो ये ज़हानत और तजर्बे की बुनियाद पर कौमी मफादात के हसूल के लिए गुफ्तो शनीद की कामयाबी को मंजिल गुफ्तो शनीद को कामयाबी की मंजिल बनाना जाए, डेट इज़ कॉल्ड द डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर वो आ गया कि वही है कि जब आप गुफ्तो शनीद के ज़रिए कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कामयाबी का जो दारोमदार है वो आपकी ज़हानत पर, काबिलियत पर और सलाहियत पर मुतय्यन होता है। तो इसे कहते हैं बुनियादी तौर पर जो डिप्लोमेसी है वो एक निगोशिएशन का अमल है जिससे हर रियासत जो है वो मुंसलिक होकर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को जो है वो यकीनी बनाने की सरगर्मी करती है। तो इससे वो अफराद जो रियासतों के बाहमी तल्लुकात के हवाले से सरगर्म अमल होते हैं उन्हें डिप्लोमेट कहा जाता है। यानी कि ये वो अफराद हैं कि जो अपने बयानिए के ज़रिए और अपनी महारत के ज़रिए और अपने सोच और फ़िक्र के ज़रिए जो है वो रियासतों के बाहमी तल्लुकात की नौइयत हायत और उनके दरमियान अपनी रियासतों के जो मकासद है उसके असूल के लिए सरगर्म अमल होते हैं। तो यहाँ पर जाकर बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि डिप्लोमेसी जो है वो दो तरह की तस्वर की जाती है। वन इज़ कॉल्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरे को कहा जाता है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है कि इसका बुनियादी तौर पर मुकम्मल कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से जो है इसका आगाज़ होता है। अगर जो हर अहद के अंदर, तारीख के हर दौर के अंदर जो है वो रियासतें अपने अगराज़ व मकासद के लिए कोई ना कोई लाहे अमल जो है क्या करती रही होंगी, सोच और फिक्र के जाविये के तहत फैसला साजी करती रही होंगी। उनके दरमियान मुज़ाकरात का भी और नेगोशिएशन का भी कोई ना कोई पहलू इख्तियार किया जाता है। लेकिन चूँकि एक सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से नज़र आता है, लिहाजा उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के कॉन्सेप्ट के तहत जब रियासत का सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ तो फिर उनके दरमियान रियासतों के दरमियान जो तल्लुकात की जो नौइयत और हायत को तय करने के लिए जो एक हिकमत अमली बनाई गई या जो इदारे तश्कील दिए गए, जो सरगर्मियाँ जो इख्तियार की गई गुफ्तो शनीद के ज़रिए, उसको कहा जाता है कि डेट वाज एन एरा ऑफ द ट्रेडिशनल जो है वो डिप्लोमेसी। फिर इसे कहा जाता है जो जदीद है वक्त गुजरने के साथ रियासत का जो सरगर्मियों का दायरा अगर बढ़ता चला गया, फिर रियासत के जो एक्टर्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ना रही बल्कि मल्टी नेशनल कंपनियाँ, बल्कि बहुत से जो है वो प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो रियासतों के हदूद से बालातर होकर जो है वो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है वो फाल होकर मुख्तलिफ रियासतों के बाहमी तल्लुकात के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है वो तश्कील देने लगे। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो एक जदीद कॉन्सेप्ट आता है उसे कहा जाता है कि कांग्रेस ऑफ
ویانا کے تحت جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، جب مختلف ممالک کے جو باہمی تعلقات کا ادارہ کار ہے وہ ان سرگرمیوں تک بھی وسیع کر دیا گیا کہ جو ریاست کے نظم و نسق کے اندر رہنے والے مختلف ادارے یا مختلف افراد جو ہے وہ دوسری ریاست کے میں رہنے والے اداروں اور افراد کے ساتھ جو ہے وہ تشکیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ڈپلومیسی ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک صرف ایک سرگرمی جو ہے وہ ایک ریاست کے افراد کے یا ریاست کے اداروں کے باہمی سرگرمیوں کا تصور نہیں دیتی، بلکہ وہ تمام سرگرمیاں جو ہیں جس سے دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان مسائل کو حل یا ان کے تعلقات کی نشو و نما یا ان کے باہمی تعلقات کی وسعت کو اختیار کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل اور حکمت عملی جو کی جاتی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جب وہ ریاست کے اندر جو مخصوص ادارہ ہے یا ریاست کے مخصوص جو گروہ یا حکومت میں جو شامل افراد ہیں ان کی سرگرمیوں کے ذریعے ترتیب دی جائے، بلکہ اس کے اندر ہمیں بہت سے جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جس کے اندر ہمیں کہیں پر ہمیں شٹل ڈپلومیسی کا نظر آتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ سیکرٹ ڈپلومیسی کا کانسیپٹ نظر آتا ہے، تو اس طرح سے کہیں نان گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹرز کے تحت ڈپلومیسی جو نظر آتا ہے، تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں مختلف اصلاحات بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں پر بنیادی طور پر جو ایک ڈپلومیٹ ہے اس کا جو ایک اہم سوال ہے، اگر ہم ڈپلومیسی کو دائرہ کار کو متعین کر کے دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر تو ایسی سرگرمیوں کا نام ہے جو اس سے ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات جو ہے وہ نشمہ یا تشکیل پائی یا ان کے درمیان جو تنازعات کا حل تلاش کیا جاتا ہو یا ان کے درمیان کوئی ایک لاہ عمل کو ترتیب دیا جاتا ہو جس سے ان کی باہمی مفادات کا جو ہے وہ تحفظ و فروغ یقینی بناتا ہو۔ لیکن جو بنیادی طور پر جو ایک ڈپلومیٹ ہے جو اس کا بنیادی کام ڈپلومیسی ہی ہوتا ہے، وہ اپنا جو فرائض ہے اس کے لحاظ سے جو ایک اہم سوال ہے کہ ڈپلومیٹ کے کیا فنکشن ہے جو ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو پہلا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو نمائندگی کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ ہی از ناٹ ٹو امپوز ہز اون ول یا اون جو انٹرسٹ ہے اس کا کہ وہ اپنی پالیسی کو اس کو نافذ کرے، بلکہ اس کو ایک کام ہے وہ ایک ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ایک ریاست کو، اور اس کی جو سوچ اور فکر کے جتنے بھی زاویے ہیں اور اس کو حصول کے جتنے سرگرمی ہیں وہ تابع رکھتا ہے اس سوچ اور فکر کے جس کے ریاست کے وہ ایک امین کے طور پر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر ایک ڈپلومیٹ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کوئی پالیسی تشکیل دے گا اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ طے شدہ ایک پالیسی کو جو گورنمنٹ کی پالیسی یا ریاست کی پالیسی ہوتی ہے اس کو کامیابی کا دائرہ کار کے اندر متعین کرنے کے لیے اپنی ذہانت، تدبر اور اپنی صلاحیتوں کا جو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح بنیادی طور پر جو ایک ڈپلومیٹ ہے دیٹ از کالڈ دا ریپرزینٹیٹیو آف ہز اون گورنمنٹ۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے اس کا بنیادی جو تصور ہے ڈپلومیٹ کا وہ گفت و شنید کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، اور اسی کے لیے وہ تمام جو سرگرمیاں جو گفت و شنید کے ذریعے اختیار کی جا سکتی ہیں وہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جنگ و جدل کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی مخالف بیانی اختیار کرنا، یہ اس کا سرگرمیوں میں نہیں آتا، بلکہ ان سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہے اور ان مقصد کے حصول کے لیے وہ جو ایک بات چیت کا جو عمل ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بنیادی جو تصور ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اگر نمائندہ کرتا ہے یا اس کو گفتگو کرتا ہے پھر اس کو رپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ کسی ڈپلومیسی کے کسی عمل کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو مذاکرات کا جو عمل اختیار ہوتا ہے اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں، معلومات ہیں اور جو اس کے اپنے ذاتی جو اس کی انالیسز ہوتے ہیں وہ اس ملک اور اس قوم کو یا اس حکومت کو ریٹرن بیک کے طور پر جو وہ رپورٹ دیتا ہے، تاکہ جو پالیسی بنانے والا ہے وہ حالات و واقعات سے جو اس کا بہتر سے بہتر ادراک ہو جائے۔ یہاں پر وہ اس کی جو ایک ڈپلومیٹ ہے اس کے لیے ایک لازمی فرض ہے کہ وہ اس کے اندر بھی اپنے جو سوچ اور فکر یا جب وہ اس کو رپورٹ کا حصہ نہ بنائے بلکہ وہ صرف اس کا انالیسز کا تجویز کا حصہ بنائے جس کے اندر وہ شامل، ورنہ ایسے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کو ایز اٹ از رپورٹ کرنا اس کے لیے جو ہے وہ لازم تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک بنیادی تصور ہے کہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ اصول و ضوابط کے تحت سرگرمی عمل ہوتا ہے، لیکن اس کی تمام سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ اپنے اس ایجنڈے کو پورا کرنا ہوتا ہے جس کی تکمیل کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک ڈپلومیسی کا جو ہے فریضہ جو ہے وہ سونپا گیا، یعنی کہ ہر ڈپلومیٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے سرگرمی عمل ہوتا ہے، وہ اس کے دوسرے ملک جو اس کے ساتھ مذاکرات کا حصہ ہوتا ہے اس کے مفادات اس کے جو ہے وہ زیر نظر نہیں ہوتے۔ پھر یہاں پر جا کر جو اس کے لیے ایک اور اہم جو فریضہ کے طور پر لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جدید حالات و واقعات اور جدید جو تقاضے ہیں حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے یا جو اپنے ڈپلومیسی کے لیے یعنی گفت و شنید کے لیے جو جدید اس کے پاس طریقہ کار ہے وہ اپنے آپ کو ان سے ہم آہنگ رکھے تاکہ اس کا جو علم ہے اور اس کی جو اہلیت ہے اور جو ذہانت ہے وہ جدید ذرائع کے استعمال سے جو وہ ہم آہنگ رہے۔ پھر یہاں پر جا کر اس کے لیے جو بنیادی ایک تصور دیا جاتا ہے کہ وہ ایک پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا حامل گروہ ہوتا ہے ڈپلومیٹ کا،
اور وہ اپنے جس پیشے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس کی ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جو سرگرمی ہے وہ ایک فرد واحد کے طور پر سر انجام نہیں دیتا بلکہ ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر وہ انجام دیتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اس کا جو اہم سوال جو ڈپلومیٹ سے متعلق کیا جاتا ہے اس کی تقرری، تو یہ ڈپلومیٹ کی تقرری جب وہ ریاست کے نمائندے کے طور پر جاتا ہے اور ریاست کا جو فرائض کی ادائیگی ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور اسی طرح سے متعلق جو ایک اہم سوال کیا جاتا ہے کہ ڈپلومیٹ جب وہ کوئی خاص پریویلیج بھی رکھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی جو پریویلیج اسے تصور کی جاتی ہے جو اسے روایتی طور پر حاصل تھی، پھر ویانا کنونشن اور جنیوا کنونشن کے اندر اسے مستحکم جب بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی شکل دے دی ہے، وہ اپنے سرگرمیوں کے لحاظ سے جب جس ریاست کے ساتھ منسلک ہوتا ہے ایز اے ڈپلومیٹ، اسے وہاں پر اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے نہ صرف تمام حالات و واقعات تک رسائی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے بلکہ اپنی سوچ اور فکر یا اپنی ریاست کے جو سوچ اور فکر ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ہے وہ آزادی اور خود مختاری کا تصور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اسے جو ریاست کے اندر کوئی ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس کی کسی بھی سرگرمی کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ریاست کا جو قانون ہے وہ اطلاع سے کہا جاتا ہے کہ جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا شہری ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور دوسرے ملک میں رہ رہا ہوتا ہے، تو جس ملک میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیریٹری میں ہوتا ہے لیکن وہ انڈر دا سوورنٹی اسی اسٹیٹ کے ہوتا ہے جس کے وہ ڈپلومیٹ کے طور پر اسے نامزد کیا ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں وہاں پر وہ اس ملک کی سوورنٹی کے دائرے، یعنی کہ وہاں پر اس ملک کے قانون اور ضابطے کا اس پر اطلاق، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان حقوق کا جو مراد دینے کا یہ تصور ہے کہ تاکہ وہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے زیادہ جو ہے وہ فعال ہو سکے، اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے زیادہ وہ حقائق کی رسائی حاصل کر سکے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے وہ کسی ریاست کے کسی منفی طرز فکر عمل سے، یعنی کہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو اور اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہو۔ یہ تمام سرگرمیوں کی ترتیب دینے کے لیے اسے جو سہولتیں دی جاتی ہیں، دیٹ از کالڈ دی پریویلیجز آف دی ڈپلومیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔